لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن وتبارك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وألهمني بالصالحين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ارشاد مالک کائنات خالق ارض و سما لم یلد ولم یولد کا مصداق الحمدللہ رب العالمین کا سزاوار قرآن کریم جیسی عظیم کتاب میں اعلان کر رہا ہے فاذکرونی تم میرا ذکر کرو اذکرکم تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ہمارا نام لیا جائے یا ہمیں یاد کیا جائے تو ہم کو چاہیے کہ ہم خدا کو یاد کریں، خدا کا ذکر کریں جب تک سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی اگر موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلیں، کتنی بھی مشکل آ جائے، اس لیے کہ جو دین الہی کہلاتا ہے، اللہ نے ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ وہ دین، وہ اسلام، وہ مذہب گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہم کسی خدا کے غیر کے آگے ہاتھوں رکھیں۔ یہی وجہ تھی کہ کل جو آئے خدمت میں نے پڑھی تھی، دعا والی آیت بہت بری لگی تھی، اس کا آدھا ہی ترجمہ ہو پایا اور وقت ہو گیا تھا، بہرحال بات یاد آ گئی مجھے پھر سے عرض کر دیں اپنے ہم سے بھائیوں کے لیے کہ دین و شریعت مذہب اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی بھی عالم میں کسی غیر کے آگے ہاتھوں کو پھیلائیں، کسی غیر سے توقع رکھیں، کسی غیر سے جو ہے آسرا لگائے رہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ماں باپ اپنی اولادوں کو جو پروان چڑھا رہے ہیں، پال پوس کر بڑا کر رہے ہیں، ان کی نیتوں میں یہی ہوتا ہے کہ کل یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، توجہ کریں گے، کل یہ میری اولاد
बड़ी हो करके मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा ये सहारा बनेगा, मैं इसके ज़रिए से मेरी ज़िंदगी आसान। लिहाजा इस वजह से माँ बाप जो है वो पूरी जान लगा देते हैं अपनी औलाद को नेक और अच्छा और पढ़ा लिखा बनाने में। जबकि अल्लामा हफीज़ुल गरवी साहब की मैंने क्लिप सुनी थी, उन्होंने कहा ये शिर्क है। जो अपनी और खुदा को छोड़कर औलाद से आसरा लगाए हुए है, ये शिर्क है। शिर्क का मतलब यानी खुदा के अलावा खुदा की ज़ात में किसी और को शरीक कर लेना। खुदा से तो मांगते ही मांगते हैं, खुदा से तो आसरा है, साथ में इससे भी आसरा है, वो कहते हैं कि ये शिर्क है। और अल्लाह ने कुरान करीम में साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में ऐलान किया है कि हम सारे गुनाह माफ़ कर देंगे अपने बंदे को। उसने आवाज़ दी, अपने नबी से पुकार कर कहा है कि मेरे नबी या अपनी उम्मत से, मेरे बंदों से कह दिए कि उनके कितने भी गुनाह हैं माफ़ कर दें। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस हरगिज़ न हो, हरगिज़ हरगिज़ मेरी रहमत से मायूस ना हो। मायूसी गुनाह कबीरा है, हराम है, नाजायज़ है। मायूसी, मायूस हो जाना। मुसलसल आप मौला हुसैन के दरवाज़े पर आ रहे हैं, मौला अब्बास के दरवाज़े पर आ रहे हैं, खुदा से नमाज़ों में मांग रहे हैं, दुआ नहीं कबूल हो रही, तो इंसान बाज़ औक़ात आजिज़ आकर यार सुनी नहीं रहा, पूरी नहीं हो रही दुआ। लोग अक्सर आकर मौलाना साहब मैंने इतने दिन अल्लाह ने कुरान में कहा है मांगो मुझसे मैं दूंगा, तो अल्लाह दे ही नहीं रहा है। मैं इतने दिन से मांग रहा हूँ, मैं इतने दिन से ये दुआ कर रहा हूँ, मेरी दुआ पूरी ही नहीं हो रही है। आप लोग इधर जगह बना लें, इधर आप आ जाए, थोड़ा सा अंदर हो जाए, थोड़ा सा एक सलमान एक सलमान बोले अल्लाह ने कहा। बहुत से लोग आके मुझसे भी कहते हैं अक्सर, मांगा बताइए इतने दिन हो गए, अल्लाह ने कहा कुरान में मांगने के लिए, हम मांग रहे हैं, अल्लाह दे ही नहीं रहा है। इंसान मायूस हो जाता है कभी कभी। और बाज़ औक़ात ऐसे ही मौक़ों पर शैतान डंक मारता है, शैतान ऐसे ही मौक़ों पे बहकाता है, और शैतान बहकाता उसी को है जो रास्ते पे होते हैं। जो रास्ते पे नहीं होते उन्हें नहीं बहकाने जाता है, उन्हें मालूम है कि बहक चुके हैं। जो सिराते मुस्तकीम पर नहीं हैं वो बहके हुए हैं, जो सिराते मुस्तकीम पर हैं उन्हीं को बहकाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा शैतान ऐसे मौक़ों पर डंक मारता है, देखो यार खुदा कबूल नहीं कर रहा ये वो। आप बाज़ लोग आजिज़ आके फिर जाते हैं खुदा से। मैंने खुद एक साहब को कहते हुए सुना, नमाज़ पढ़ने से क्या मिलेगा। मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ परेशान हो जाता हूँ। मेरे दिल से ये अल्फाज निकले, ज़बान से नहीं निकले से, इसलिए वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, नहीं कह पाया उस वक्त, लेकिन आपको मैसेज दे रहा हूँ और शायद इस ज़रिए से उन तक बात पहुँच जाए कभी न कभी, है ना। आप गौर कीजिए कि उन्होंने ये जुमले कहे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि खुदा की मुखालिफत में इतना बड़ा जुमला अल्लाह की बना। कहने लगे मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ, मुझे नमाज से कोई फ़ायदा नहीं होता, जब पढ़ता हूँ नमाज तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मुश्किलों में घिर जाता हूँ। मेरे दिल से अल्फाज निकले कि अल्लाह आपको हमेशा मुश्किलात में ही रखे। जो खुदा के बारे में ऐसी सोच रखता होगा, जो खुदा के बारे में ऐसी फ़िक्र रखता होगा, तो उसको खुदा से क्या मिलेगा। वो खुदा को क्या कर सकता है। खुदा कभी भी किसी के आगे मुश्किलात मुश्किल कुशा के बचाने वालों ही के सामने आती है, और इसीलिए अल्लाह ने हमारे लिए एक बेहतरीन मुश्किल कुशा रखा है। लिहाजा तुम्हें मुश्किल में घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमने तो एक नहीं बज़ाहिर मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब है, लेकिन अगर हकीकत में देखोगे तो सब मुश्किल कुशा है, सब मुश्किल कुशा है बज़ाहिर। चूँकि मुश्किल कुशा लक़ब जनाब अमीर का है, जनाब अमीरुल मोमिनीन का है,
لیکن اگر گہرائی میں اس کو ڈیپلی آپ دیکھیے گا تو سب حسن امام علی سے لے کر امام زمان عجل اللہ سب کے سب مشکل کشا ہیں، سب کے سب امیر المومنین بھی ہیں، چونکہ حکم نہیں معصوم کی طرف سے، لہٰذا امام حسن امام حسین اور ان کے بعد کے ائمہ کو امیر المومنین مشکل کشا نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ سب مشکل کشا بھی ہیں اور سب امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین کا اگر مطلب دیکھیں، مطلب معنی کے اعتبار سے سب امیر المومنین، امیر المومنین یعنی مومنین کے امیر، تو مومنین کے امیر امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، امام زمانہ عجل اللہ علیہ، سب کے سب امیر المومنین ہیں۔ بظاہر علی بن ابی طالب ہے امیر المومنین، بظاہر جناب علی بن ابی طالب ہیں کا نام مشکل کشا، لیکن مشکل کشا ہیں سب ہمارے امام، سب مشکل کشا بھی ہیں، سب امیر المومنین۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کے اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ سنیے مجھے یاد آ گئی بات، دیکھیے گھوم گئی، آئیں گے واپس، یاد دلا دیے گا۔ سلام کر رہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ امام چھٹے امام فرزند علی ہیں، خوش ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بندہ مجھے امیر المومنین کہہ رہا ہے، لوگ فرضی امیر المومنین بن کے خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ امام کو خوش ہونا چاہیے تھا، بیٹے ہیں امام امیر المومنین، وہ آ کر سلام کرا، السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر میرا سلام۔ امام برہم ہو گئے، امام نے کہا آج تو اس انداز میں سلام کیا ہے، آئندہ مت کرنا۔ کیوں؟ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں۔ کہا کہ آج تو کیا ہے، اب اس طرح اس انداز میں امیر المومنین کہہ کر مجھے خطاب نہ کرنا، یہ لقب میرے جد علی کو زیب دیتا ہے اور انہی کا نام ہے، انہی کا لقب ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام نے منع کر کے رہتی دنیا تک ایک بہترین میسج دیا کہ یاد رکھے اب دنیا کہ میں بیٹا ہو کر جب امیر المومنین اپنے آپ کو نہیں کہلوا رہا ہوں، میں نسل سے آ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں کہلوا رہا ہوں، تو کوئی اہرا غیرہ کیسے کہلوا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ جب میں بیٹا ہو کر نہیں کہلوا رہا ہوں، کہلوانے میں کوئی حرج نہیں ہوں، لیکن یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہترین میسج ہے امام صادق علیہ السلام۔ مجھے امیر المومنین نہ کہنا، جب میں نہیں کہلوا رہا تو کوئی اور کیسا کہلوانے میں ملے، پتہ چلے گا لقب چرانے کا مطلب۔ چوروں کی بھی اللہ بڑی رحمت کرے۔ ایک صلوات پڑھ۔ بات شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ کبھی بھی مشکل کشا ہمارے ہیں، ایک نہیں سب ہیں، زیادہ مشکل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح پریشان مشکلات سب کے سامنے آتی ہیں، ہمارے سامنے، آپ کے سامنے، اور مشکل کشا کے چاہنے والے ہوئی کہ امتحان ہوتا ہے، اور امتحان جو ہے وہ مومنوں کا ہی ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی اس بات سے آگاہ کیا ہے اور ائمہ نے بھی، احادیث میں بھی ہے، پیغمبر کی خود حدیث ہے کہ مومن اگر سانپ کے بل میں بھی چلا جائے کہ میں کیا نام امتحان سے بچ جاؤں، تو وہاں بھی اس کا امتحان لے لیا جائے۔ مومن کا امتحان ہر جگہ لیا جائے گا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ مومن ہی کا امتحان ہوتا ہے، منافق کا امتحان نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مومن کا امتحان ہوتا ہے، لہٰذا مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مومنین کے چاہنے والے کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا جو لوگ کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی، اتنے دن ہو گئے، اتنے دن لوگ گھبرا کے نا امید ہو جاتے ہیں اور ایسے ایسے جملے جو میں نے عرض کیا گھبرا کر یہ کہہ دیتے ہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں، میں جب پڑھتا ہوں نماز ایسی لعنت ہو خدا کی ایسے لوگوں کے اوپر جو خدا کی مخالفت میں اس طرح کی، دیکھ خدا کی عطا کردہ طاقت سے رہیں، سن خدا کی عطا کردہ طاقت سے رہیں، کام کر رہے ہیں اپنا تو خدا کی عطا کردہ طاقت سے ہی کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو مشکل آ جاتی ہے۔ ایسے الفاظ غور کرو اپنے اوپر، اپنی باتوں پر، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ بہت سخت ہو جائے ہمارے ساتھ۔ کبھی پریشان ہونے تو جو دین ہمیں اللہ کے رسول کی طرف سے اللہ کا ملا ہے، وہ دین، وہ اسلام، وہ مذہب ہمارا نہ کسی کی توہین کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت، کسی کی توہین کرنے کی۔ یہاں تک کی روایات پہ ہے کہ آپ اگر کسی جانور کو اپنے گھر میں پالے ہوئے ہیں، انسان تو انسان،
آپ سوچیں جس دین کو حسین نے بچا کر ہم تک پہنچا دیا وہ دین ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں اہمیت ذکر الہی ہے اور عظمت امام حسین ذکر الہی کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے مدینے سے نکل رہے ہیں. لوگ خدا کی یاد سے غافل ہوتے چلے جا رہے, لوگ خدا کی یاد بنا نہیں رہے ٹھیک سے, لوگ نماز روزہ عبادات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی تو مولا نے فرمایا حسین نکل رہا ہے اس لیے تاکہ اپنے نانا کے امت کی اصلاح کی جا سکے. تو اگر مجلس حسین میں اصلاحی باتیں نہ ہوں تو گویا مقصد حسین بیکار ہو گیا, فوت ہو گیا. اب مجلس حسین میں اصلاحی باتیں بھی ضروری ہے فضائل امام حسین کے ساتھ ساتھ. تو جو دین ہمیں سکھا رہا ہے, جو دین امام حسین نے بچا کر ہم تک پہنچا دیا, وہ دین یزید کس طرح سے خراب کر رہا تھا اور کس طرح سے خراب کر چکا تھا اس کا باپ دادا. اس کے بعد یزید نے پوری کوشش لگا دی کہ دین برباد ہو جائے, دین خراب ہو جائے, لیکن امام حسین جیسی عظیم ہستی رسول کی نسل سے موجود تھے. کہاں ہو سکتا تھا کہ دین برباد ہو جائے؟ حسین مٹ جائیں گے لیکن دین نہیں مٹنے پائے گا. حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا, دین کے گلے پہ خنجر نہیں حسین چلنے دیں گے. حسین کے بھائی کے بازو کاٹے جائیں گے, اسلام کے بازو نہیں کٹ سکتے. حسین کی بہن کی زینب چھن سکتی ہے, چادر چھن سکتی ہے زینب, لیکن اسلام کی چادر سروں پر خواتین کی رہے گی انشاءاللہ. یہ آقا حسین کی دین ہے. لہٰذا آپ اگر دین کہہ رہا کہ جانور بھی پالے ہو, گھوڑا وغیرہ لوگوں کو شوق ہوتا پالے, یا بکری وغیرہ جن گھروں میں پلی ہو جانور پالے ہوئے, دین ہمارا اجازت نہیں دیتا کہ آپ بہت سے لوگ غصے میں مارتے نہیں ہیں کہ آپ اسے گال پہ مار نہیں سکتے ہیں, کھڑے ہو کر گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتے, بیٹھ کے کریے شرافت سے, دین اجازت نہیں دیتے. بہت سے لوگ اپنے تمکنت اور غرور اور گھمنڈ میں جو آتے ہیں تو مار کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کھڑے ہو کر گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتے, منع کرتا ہے اسلام. کوئی جو دین ہم تک پہنچا ہے ان کو سنا امام حسین, وہ دین کتنا اہم ہے. جب یہ دین اتنا اہم ہے, امام حسین کتنے اہم ہو گئے جنہوں نے دین کو بچایا ہے. اہمیت ذکر الہی بہت ضروری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو جو ذکر الہی نہ کرتی. ہر شے, چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی, ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے, ہر شے تسبیح الہی کر رہی ہے, ذکر خدا میں مہو ہے ہر شے. آج آپ جمعہ پڑھنے گئے ہوں گے اور نہیں گئے ہیں جو لوگ کسی وجہ سے نہیں جا پائے, یا جو لوگ کوئی ہو سکتا نہیں جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جائے جمعہ پڑھنے, اس لیے کہ اللہ نے مومنوں سے کہا ہے اور علی کی محبت رکھنے والے ہی مومن ہوتے ہیں. منافقوں سے اللہ نے جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنو, ایمان لانے والوں, جب جمعے کا وقت آئے ذروا البیع, دوڑو جمعے کے لیے. تو جمعہ مومنوں سے کہا پڑھنے کے لیے, منافقوں سے نہیں کہا ہے پڑھنے کے لیے. بہت سے لوگ جمعے کا امام کا حق بتاتے ہو, یہ بتاتے ہیں فلاں نے جمع کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, بے وقوفانہ باتیں. اب تو چونکہ یہ موضوع میرا جمعے کی عظمت بیان کرنے میں تو نہیں ہے, لہٰذا میرے پاس احادیث معصومین بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے جمعے کی عظمت کی. لہٰذا نماز جمعہ جائیے, مومنین کا حق ہے, مومنین پڑھیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آیت اللہ خامنہئی پڑھانے کا بھی اکثر چلے آ رہے ہیں. اتنا علم رکھنے والے معاذ اللہ کا دیوانے, یعنی شوق ہے جمعہ پڑھانے کا. جمعہ ایک دین کا رکن ہے, اور اس دین کے رکن کو رکھا اسی لیے گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو جوڑ کے رکھا جا سکے, ایک دوسرے کے جو ہے معاملات کو سمجھا جا سکے. ایسے تو دور دور رہتے ہیں اندرا نگر میں, ایک کا گھر یہاں, ایک کا گھر 2 کلومیٹر, ایک کا گھر 5 کلومیٹر. یہ تو کہ یہ زمانے نے ترقی کی ہے تو موبائل کے ذریعے سے حال احوال پرسی ہو جاتی ہے, ورنہ وہ زمانہ کو جو خط و کتابت کا ہوا کرتا تھا, مہینوں ہو جاتے تھے کوئی خبر نہیں ہے, مہینوں ہو جاتے تھے کوئی حال احوال پرسی نہیں. یہ اتنی ترقی اللہ ہی نے تو دی ہے انسانوں کو, اتنا بڑا دل, اتنا بہترین دماغ دیا, اس دماغ سے انسان نے اتنی ترقی کی کہ آج گھر بیٹھے جو ہے اماں کو یہاں دیکھ رہا ہے, اماں بیٹے کو وہاں دیکھ رہی ہے.
اتنی ترقی کس بنا پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کے عطا کردہ علم کے زور پر تو ہوئی ہے، اگر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو کس کا؟ تو ہر شے جو ہے وہ کائنات کی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے خالی فرشتے اور جن اور انسان خالی عبادت نہیں کر رہے، ہر شے۔ یہ تو جن و انسان شاید بہکے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ نے جتا کر کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جو ہے جن و انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جن اور انسان ہی بہکے ہوئے ہیں، لہذا جتایا اللہ نے تم کو پیدا کس لیے کیا، مقصد حیات نہ فراموش کرو اپنا، خالی کھانے کمانے اور سونے جاگنے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہماری عبادت کرو۔ ہاں وضو کر کے سو جاؤ گے تو ہماری عبادت ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ لے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ایک اور اس سے بہتر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل۔ کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز عبادت کر رہی ہے اللہ کی، ہر شے عبادت کر رہی ہے۔ خود سورہ جمعہ کی پہلی آیت کریمہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ سورہ جمعہ کی پہلی ہی آیت ہے جس میں اللہ نے، اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں، مجھے اس طرف نہیں جاتی ہونا، اصل موضوع فوت ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ ہر چیز تمہید بنا کر میں چاہ رہا ہوں اس مقصد کی طرف آ جاؤں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کائنات میں، چاہے وہ ملک ہو یا فلک ہو یا چرند ہو یا پرند ہو یا جن ہو یا انس ہو، ہر شے اللہ کی حمد کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں جملوں کو سمیٹ کر یوں درج کر دوں کہ جس کائنات میں اللہ کی ساری چیزیں اللہ کی حمد کر رہی ہیں، تو جس کی تعریف مل کر کائنات کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ الفاظ کو میں نے سمیٹ لیا، کائنات کی ذرہ ذرہ، کائنات کی ایک ایک چیز مل کر جس کی تعریف اور حمد و تسبیح کرے اس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ نہیں اور الفاظ کو بدلوں، اللہ کے تو کئی نام ہیں نا، جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہی اللہ کا ایک اسم ہے محمود۔ اب اس سے اچھا جملہ نہیں ہوگا کہ کائنات کی ایک ایک شے مل کر جس کی تعریف و تسبیح اور حمد کرے اس کو محمود کہتے ہیں۔ محمود خود جس کی حمد اور تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے وہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کائنات کی چیزیں مل کر جس کی تعریف کریں وہ محمود ہے کہ جس کی حمد ساری کائنات کرتی ہے۔ سوچو جس کی خدا تعریف کرے وہ محمد کیسا ہوگا، وہ محمد کیسا ہوگا کہ جس کی رب اکبر تعریف کرے، اور وہ حسین کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے لیے خطبے کو توڑ کر رسول اللہ حسین کی تعریف کرے۔ ایک صلوات پڑھے وہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل۔ سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، اتریے گا نہیں جب تک حسین نہ اتر جائیں۔ جبریل آئے ہیں، حسین کو بتانے نہیں آئے تھے کہ نہ آپ اتریے، رسول اللہ سے آگر کہا تھا کہ آپ اتریے۔ سوچیے رسول اللہ روایات میں حسنین جب آتے تھے، رسول اللہ نماز شروع کرتے تھے، حسنین اکثر آ جاتے تھے، تو حسنین کی خاطر رسول اللہ تکبیرۃ الاحرام ایک مرتبہ واجب ہے، رکن ہے، اگر یہ تکبیر چھوٹ جائے تو نماز باطل ہے۔ لہذا کہا گیا ہے کہ جب تکبیرۃ الاحرام یعنی نیت نماز کی نیت کرنے کے بعد، نماز جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنے کے بعد جب تکبیر کہیں تو ہاتھوں کو جسم کو پورے سائلنٹ کر کے رکھیں، جسم حرکت میں نہ ہونے پائے، ہاتھ حرکت میں نہ ہو جب اللہ اکبر کہہ رہے ہوں، تکبیرۃ الاحرام جب نیت کے بعد کہہ رہے ہوں۔ لہذا اس تکبیر کو ایک مرتبہ کہنا واجب، اور اس کے پہلے جو جتنی بھی تکبیریں ہیں 7 مرتبہ یا اس کے علاوہ، یہ سب مستحب ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روایات میں رسول اللہ 7 مرتبہ تکبیر
کیوں کہی یہ 7 مرتبہ تکبیر اور کیوں مستحب قرار دی گئی ہے 7 مرتبہ؟ بزرگ علماء اکثر نماز میں آتے ہیں تو وہ اس طرح سے انجام دیتے ہیں بزرگ علماء، اکثر میں نے دیکھا ایران وغیرہ میں، تو یہ 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ تکبیر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ نماز شروع کرتے تھے اکثر حسن و حسین آ جاتے تھے، تو حسن و حسین کو کہلانے کی خاطر رسول اللہ 7 مرتبہ تکبیر کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روایت جس نے بھی لکھی ہو، لکھنے والا جانے، رسول اللہ جانے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ حسین اور حسینی یہ سن لے کہ نماز سے جو لوگ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حسین کی خاطر عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب حسین آئے ہیں، حسین کی خاطر رسول اللہ نے تکبیروں کو اضافہ کر دیا، زیادہ کر دیا، تو اب حسینیوں کو چاہیے کہ عبادت میں کمی نہیں کرنا چاہیے، اضافہ کرنا چاہیے۔ آج پنجگانہ پڑھی ہے تو کل انشاءاللہ نماز شب بھی پڑھیں گے، ایک صلوات پڑھے لہذا امام حسین یا امام حسن جو بھی آتا تکبیر میں اضافہ ہو جاتا۔ ایسے ہی سجدے کو طول دیا گیا 70 مرتبہ، سبحان ربی اعلیٰ و بحمدہ۔ کون ہے سجدے میں؟ تو شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی، وہ ہے سجدے میں۔ حسین کی خاطر رسول اللہ نے سجدے کو طول دیا، اٹھے اور رسول اللہ جو ہے وہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 70 مرتبہ کہا ہے۔ اب آپ سوچیں میرے نوجوان بھائی، محسن بھائی، توجہ کریں کہ رسول اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بحمدہ کہنے میں ایک مرتبہ تو حسین یاد آئے ہوں گے کہ اترے کہ نہیں، سبحان اللہ ہے کہ ایک مرتبہ تو ذہن میں رسول اللہ کے آیا ہوگا ان 70 مرتبہ کے درمیان کہ حسین اترے پشت سے کہ نہیں۔ اور اس 70 مرتبہ کے درمیان اصحاب جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تاریخ کہتی 1-2 مرتبہ نہیں 13 مرتبہ سر سجدے سے اٹھایا۔ کون؟ حسین، پھر سجدے میں چلے گا۔ کون؟ حسین، پھر سجدے میں چلے گا۔ 13 مرتبہ سجدے سے سر اٹھا کر صحابیت جو ہے وہ سر کر سجدہ کر رہی تھی۔ سوچے امت مسلمہ اور وہ لوگ خاص کر کے جو آج کی پیداوار ہے، جو آج رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر حسین کی بدعت اور حسین کی عزا پر حسین کے ماتم کو بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے دل میں حسین کی محبت یا اہل بیت سے محبت رکھ کر نماز نہیں صحیح ہے۔ رسول اللہ سوچ تو رہے ہیں نا حسین کو، ایک مرتبہ صحیح یاد تو آیا ہوگا حسین کہ اترے کہ نہیں اترے۔ صحابیت دیکھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ سوچو جب اصحاب کے سجدے میں کوئی خلل نہیں ہو رہا ہے، اصحاب کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہو رہا، اصحاب حسین کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اصحاب دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا بدعت۔ ہم دل میں محبت رکھ کر نماز پڑھے تو کہتے ہیں بدعت۔ صلوات بھیجو محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحابیت دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کسی ایک نے نہیں کہا۔ حسین اور ذکر الہی دونوں بہت لازم ملزوم، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویر رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ بہلول دانا کو آپ لوگ جانتے ہیں، بہلول دانا کون ہے؟ دیوان امیر المومنین، دیوان آل محمد، جنہیں دیوانہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیوانگی انہوں نے اپنے اوپر خود سے نہیں وہ کی ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حکم پر وہ دیوانے بنے، کیونکہ اگر وہ دیوانے نہ ہوتے تو قتل کیے جا چکے تھے، لہٰذا انہوں نے حکم امام پر دیوانگی اپنے اوپر طاری کی۔
اور اس دیوانگی میں دنیا دیوانہ کہہ رہی تھی، بڑے بڑے داناؤں کے مسائل کو حل کیے جا رہے تھے، بڑے بڑے داناؤں کے مسائل حل ہو رہے تھے۔ ہارون رشید کو اکثر شک ہوتا تھا کہ یہ پاگل نہیں ہے، یہ بنا ہوا پاگل ہے۔ ایسے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے ہارون رشید نے۔ جناب بہلول دانا کرائے کے مکان میں رہتے تھے، پہلے لکڑیوں کے مکان ہوتے تھے، جیسے پان کی گنڈی ہوتی ہے ایسے پہلے، آج بھی اب دیکھیں گے پولیس چوکیاں وغیرہ بن رہی ہیں، لکڑی کی ہے کائے کی ہیں، پہلے لکڑیوں کے مکان ہوتے تھے۔ اگر لکڑی کے مکان ہے، گھر میں بیڈ ہے، تخت ہے، کچھ بھی ہے، کچھ ٹائم کے بعد وہ چولہے وولے اس کی بیکار ہو جاتی، ہلنے ڈلنے لگتا، اس میں سے آوازیں آپ کو آنے لگتی۔ ایک مرتبہ بہلول دانا جس مکان میں رہتے تھے، جب وہ چلتے تھے، دیکھیے ہر شے تسبیح الہی کرتی ہے، مجھے یاد آ گیا تھا آپ کی، انہیں نبی نے فرمایا کہ مصباح المومن نے کہا مومن کے ساتھ مذاق کرنا یا اس طرح سے ان کو خوش کرنا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا عبادت ہے۔ تو بہلول دانا جو ہے صاحب مکان میں جب اپنے چلتے تھے تو وہ ہلتا تھا، ساحل بھائی اور جو ہے جب وہ چلتے تھے بہلول دانا تو وہ مکان ان کا ہلتا تھا، اور جب ہلتا تھا تو اس سے آوازیں آتی تھی، چون چا جو بھی آوازیں آتی تھی لکڑی کا مکان۔ ایک روز وہ اپنے مالک کے مکان کے پاس پہنچے، کہنے کہ بھائی آپ کا مکان جس میں میں رہتا ہوں اس میں آوازیں بہت آتی ہیں، جب میں چلتا ہوں بہت آواز کرنے لگا ہے، لہٰذا اس کی کچھ مرمت کرا دیجیے۔ تو جناب بہلول دانا کے جو مالک مکان تھے وہ بھی ذرا سمجھدار اور ٹھیک ٹھاک انسان تھے، اور مزاح وہ بھی پسند کرتے تھے، ہنسی مزاح۔ تو انہوں نے بہلول سے کہا کہ بھائی آپ کو تو آپ آل محمد کے دیوانے ہیں، آپ سے بڑا کوئی دانا نہیں ہے دنیا میں، آپ تو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، حافظ ہیں، خوب اچھا قرآن آپ کو یاد ہے، آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ تو وہ جو مکان کی آوازیں آتی ہیں، کہنے کہ یہ تسبیح الہی میرا مکان کرتا ہے۔ تو بہلول سے بچ کر کہاں جا سکتے تھے؟ جیسے ہی بہلول سے یہ جواب سنا تو کہنے لگے سنیے آپ کے مکان پر مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ تسبیح الہی کرتا ہے، خوف مجھے اس بات کا ہے کہ کہیں وہ سجدہ نہ کر لے۔ ایک صلوات پڑھے اور محمد اب تو جاگ گئے ہیں نا سب لوگ، ایک صلوات پڑھے اور محمد، ایک جیتی جاگتی صلوات ہے تو دیوانے تھے جنہیں دنیا دیوانہ کہہ رہی تھی، اس دانا سے کوئی بچ کر دیوانے سے ایسے جا نہیں سکتا تھا۔ ایسا جواب دیا کہ اب ان کی بولتی بند ہو گئی، کچھ جواب نہیں بن پایا۔ تو یہ تو علی کا دیوانہ تھا، تو سوچئے جب دیوانے کا عالم یہ ہے کہ ایسے جواب ہیں، تو جو آقا اس کا ہوگا جس کا یہ دیوانہ ہے وہ خود آقا اور مولا علی کیسے ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھے ان علی کے کیا کیا کمالات ہوں گے اور کیسے کیسے جوابات دیے ہوں گے علی بن ابی طالب نے۔ لوگ بال اور اسی سب میں الجھے رہ گئے۔ علی آواز دے رہے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ علی آواز دے کر کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو جو سوال کرنا ہے۔ قرآن نے کہا تھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو تمہیں نہیں آتا مجھ سے پوچھو۔ علی نے وارث قرآن نے کوفے کے منبر سے آواز دی سلونی سلونی، جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ یہ علی تمہیں ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اور لوگ بال اور کھال اسی سب میں الجھ کر رہے، اور بعض اوقات مولا کائنات سے ایسے ایسے موقعوں پر سوال کیا جاتا تھا کہ یہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے۔ وضو کر رہے ہیں مولا علی، تو جب سوال آ گیا بتائیے، تو مولا علی نے جواب دیا بہرحال اسی وقت، کہاں انڈے اور بچے والا اسی وقت سوال ہوا تھا، مولا وضو کر رہے تھے۔ تو اس طرح کے مولا کائنات سے، اس کے علاوہ وہ سوال جواب والی تو باتیں مجھے نہیں عرض کرنا ہے، اس طرح کے سوال جواب بہت آتے تھے مولا کائنات۔ وہ بات مولا کائنات علی بن ابی طالب اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے خدا کی معرفت خوب کرائی،
سجدے میں پڑے ہیں تو رو رہے ہیں. ایسا ذکر الہی کو اہمیت تو آل محمد دیتے ہیں, ہم کہاں دے پاتے ہیں. اذان ہو رہی ہے تو لیٹے ہوئے, ابھی پڑھ لیں گے, ظہر میں تو ابھی بہت ٹائم ہے, عصر میں تو ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی پڑھ لیں گے, ابھی تو فجر کی نماز 5:30 تک ہے, 4 بجے اٹھ کر کیا کریں, اندھیرا ہوتا ہے, پڑھ لیں گے. کاہل سستی ہمارے اوپر اتنی چھائی رہتی ہے, فجر کی نماز میں اتنی تاخیر ہے تو نماز شب تو پڑھیں گے ہی. عابد شب زندہ دار بنے, آل محمد کے چاہنے والے ہیں, علی کے چاہنے والے. علی سے محبت ہے تو خدا سے محبت ہے, خدا سے محبت ہے تو علی سے محبت ہے. یہی تو رسول اللہ نے خیبر کے میدان میں کہا تھا, کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اور جس کو اللہ اور رسول دوست رکھتے ہوں گے اور اللہ اور رسول کو جو دوست رکھتا ہوگا. سارے لوگ رات بھر جاگتے رہے علم کی تمنا میں. سوچے مسلمان, کمال کرتے ہیں لوگ. بزرگوار خیبر میں رات بھر علم کی تمنا کرتے رہے, ان کے بچے اور اولاد علم اٹھانے والوں پر بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد رات بھر علم کی تمنا کرتے رہے بزرگوار. یہ پتہ نہیں کیسے بچے ہیں جو اپنی باپ کی بات نہیں مان رہے, اپنے بزرگوں کی کو فالو نہیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیسی اولادیں ہیں. خیر وہ جانے, ان کے ابا جانے, ہمیں کیا, ہمارے تو ابا علی ہیں. ایک صلوات پڑھے بر امت کے باپ علی ہیں. نبی نے فرمایا یا علی ابوا هذه الامہ, میں اور علی, انا والی ابوا هذه الامہ, میں اور علی امت کے باپ ہیں. اس حیثیت سے ہم امت میں رسول اللہ کی الحمدللہ ہمارا باپ علی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. الحمدللہ ہمارا باپ علی ہے, اور جس کا باپ بھی موجود تھا ابو طالب. لوگ علی کے باپ اور علی کے معاملے میں بند کر لیں اپنی زبانیں, ورنہ اگر ہم نے زبان کھول دی تو پھر سب کے باپ کی بات ڈھونڈنا پڑے گی. کس کا باپ کون ہے, کس کا باپ کون ہے. اگر تاریخ سے سب کے باپ کو کننا شروع کر دیا اور ڈھونڈنا شروع کر دیا تو ابن مسافر ملیں گے, ابن فلاں ملیں گے, ابن فلاں ملیں گے, ابن عوام ملیں گے. باپ کا پتہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے. ایک صلوات پڑھے بر علی تو اس بات سے خوش نصیب ہے کہ اس کا باپ ابو طالب کی شکل میں موجود ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. آپ دیکھیں ابن عوام, ابن مسافر, پتہ نہیں کس کس مسافر کے پیچھے جاؤ گے, پھر کس کس مسافر کے پیچھے جاؤ گے, تمہارا باپ کون ہے. ابن عوام, کس عوام میں کس کس کو ڈھونڈو گے کہ کون میرا باپ. لہٰذا علی کے باپ کا دروازہ بند کر دو, کافر ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانے دھماکے ہیں. پتہ نہیں عجیب بات کرتے ہیں ملا لوگ. اللہ کہہ رہا ہے وہ کل ایمان کا باپ ہے, ملا کہہ رہا ہے کافر. کمال کرتے, ملا کہہ رہا ہے کافر, اللہ کہہ رہا ہے کل ایمان کا باپ. تو جو کل ایمان کا باپ ہوگا وہ خود ہی مومن نہیں ہوگا, وہ خود ایمان نہیں ہوگا. جس کے ذات سے جو ہے کل ایمان پیدا ہو رہا ہو وہ خود نہیں ہوگا. ابو طالب کے اوپر معاملات آج تک لوگ, حالانکہ بہت جان بوجھ کر لوگ کر رہے ہیں, انجانے میں نہیں کر رہے ہیں, جانتے ہیں سب کچھ, اس کے باوجود جناب علی, صرف جناب علی کے موضوع کلمہ نہیں پڑھا تھا. کمال کر دیا, کلمہ نہیں پڑھا تھا, کلمہ نہیں پڑھا تھا. جیسے لگ رہا ہے کہ ملا کا کان وہیں لگا تھا کہ رسول اللہ جب کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیجئے آخری وقت میں, ایسا لگ رہا تھا کہ وہی مولوی کا کان لگا تھا کہ جب رسول اللہ کے ابو طالب دنیا سے جا رہے تھے, رسول اللہ کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لیجئے. گدھوں, اب تو سمجھ لو, تم کہتے ہو کلمہ نہیں پڑھا تھا, ٹھیک ہے کلمہ نہیں پڑھا تھا, نبی کا نکاح تو پڑھا تھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد.
या अली मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कलमा नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, नबी का निकाह तो पढ़ा, और नबी का निकाह जब पढ़ा था तो सबसे पहली आयत करीमा क्या पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व सलालत इस्माईल। तमाम तारीफ उस रब की कि जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और नस्ल इस्माईल में रखा। अबू तालिब बिस्मिल्लाह पढ़कर आवाज दे रहे हैं, खुतबा निकाह यहीं से स्टार्ट किया है रसूलुल्लाह ने, अबू तालिब ने रसूलुल्लाह का जब निकाह पढ़ रहे हैं। तमाम तारीफ उस रब की कि जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और नस्ल इस्माईल में रखा। कमाल है, अबू तालिब इब्राहीम और इस्माईल की नस्ल से आ रहे हैं, और मौलवी कह रहा है कि अबू तालिब ने निकाह नहीं, कलमा नहीं पढ़ा, निकाह तो पढ़ा था। अब तो बात यहाँ तक आ गई, निकाह पढ़ा रसूलुल्लाह का, तो आप गौर कीजिए, तो या तो ये मानिए कि अबू तालिब बैठकर जमीन पर लोहे महफूज पढ़ रहे थे, या फिर ये मानिए कि ये अंबिया में से कोई नबी होंगे, इसलिए कि 1,24,000 पैगंबरों की फहरिस्त नहीं है। एक सलावत पढ़े वर मोहम्मद, नबी होंगे या वसी होंगे या वली होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। एक और सलावत भेज वरना दीन खुदा ऐसे ही थोड़ी ना छूट जाता। 571 साल का फासला है तकरीबन, जहाँ तक मेरा हाफिज़ा खता नहीं कर रहा है। अगर जनाब ईसा और रसूलुल्लाह की विलादत में जनाब ईसा जब गए हैं और जनाब रसूलुल्लाह हमारे नबी आखिरी आए, तकरीबन 571, 500 साल का फासला, ये कोई मामूली फासला है। और ऐसे ही दीन खुदा अल्लाह छोड़कर चला जाएगा नबी, तो इसका मतलब कोई तो होगा, या वसी होगा या वली होगा, जिसके पास दीन इलाही हिफाजत महफूज होगा, और जब वो नबी आएगा तो उसके हवाले कर दिया जाएगा, वो नबी ऐलान करेगा और दीन हक को फैलाएगा। एक सलावत पढ़ेगा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, अब उन्हीं के ऊपर तकरीर को इख्तिताम हो जाए। बैठे वजू कर रहे हैं, बल्कि जनाब सलमान फारसी वजू कर रहे हैं। मस्जिद में अली दाखिल हुए और देखा सलमान वजू खाने में बैठे वजू कर रहे हैं। जनाब सलमान के पास वजू करने के लिए बैठे जनाब अमीर, और पानी चुल्लू में लिया, कुछ छींटे जनाब सलमान की तरफ उछाल दी, मिजाहन तफरीहन। जब मौला अली ने ये काम किया तो जनाब सलमान फ़ारसी को ख़राब लगा। अच्छा देखिए, सलमान फ़ारसी है, ये मामूली इंसान नहीं है, और मैं ये समझता हूँ शायद अगर सलमान फ़ारसी बरहम ना होते तो उस वक्त अली की अज़मत समझ में नहीं आती। शायद यही वजह थी कि सलमान फ़ारसी बरहम हुए अली की इस बात पर, नाराज़ हुए अली की इस बात से, और रसूलुल्लाह की खिदमत में जाकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, आज अली ने तो बड़ा मजाक कर लिया मुझसे, मैं उम्र में आपसे भी बड़ा हूँ और अली तो कल के बच्चे हैं, अली बच्चे हैं और मुझसे मजाक कर रहे हैं। अच्छा बुलाओ अली को। अली को बुलाया गया, या अली या कह रहे हैं कि सलमान अली जो है मुझसे उम्र में बड़े हैं, और मैं उस अली से बड़ा हूँ उम्र में, मैं रसूलुल्लाह से बड़ा हूँ, और ये मजाक मुझसे कर रहे हैं। मजाक अपने बराबर वाले से किया जाता है, मजाक अपने बड़े इंसान से नहीं किया जाता, अपने बुजुर्ग से कोई मजाक नहीं करता है, अपने बराबर वाले से कर लेता है, या कभी कभी अपने छोटे से कर लेता है, वो भी छोटा बहुत छोटा नहीं होता है, उससे मजाक किया जाता है। मैं तो आपसे या रसूलुल्लाह बड़ा हूँ और अली तो बहुत ही छोटे हैं, और ये मुझसे मजाक कर रहे हैं। रसूलुल्लाह के सामने दस्ते जब जोड़कर अली इब्न अबी तालिब बैठ गए, मुती परवरदिगार और मुती रसूलुल्लाह, इताअत करना सीखे तो कोई रसूल की अली से सीखे, वरना असहाब में कोई रसूलुल्लाह अली जैसी कोई इताअत रसूलुल्लाह की करता नहीं था। हाथों को जोड़कर रसूलुल्लाह की खिदमत में बैठे कि या रसूलुल्लाह, ये जो कह रहे हैं, वजह कह रहे कि मैं इनसे उम्र में छोटा हूँ। ये कहने के बाद एक मर्तबा अली ने अपनी आस्तीन को उल्टा और एक खूबसूरत सा जंगली फूलों का गुलदस्ता निकालकर
سلمان کے ہاتھ میں رکھ دیا. جیسے ہی علی نے یہ عمل انجام دیا تو سلمان فارسی کانپنے لگے. تو رسول اللہ نے پوچھا سلمان کانپ کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں کانپ اس لیے رہا ہوں کہ یہ گلدستہ پھولوں کا بہت پرانا ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے رسول اللہ جانتے سب ہیں, پوچھ اس لیے رہے تاکہ بات ہم تک پہنچ جائے. ایک سلامات ہے ورنہ رسول اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, توضیح و تشریح کرنے کی ضرورت نہیں کہ سامنے والا توضیح تشریح رسول اللہ کے سامنے کرے, سب معلوم ہے. پوچھ اس لیے رہے کہ بات ہم تک, حقیقت ہم تک پہنچ جائے. رسول اللہ نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا یہ تو میری جوانی کا واقعہ ہے. کہا کیسا واقعہ؟ کہا یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شیر نے مجھ پر حملہ کیا. میرے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں. میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا, پالنے والے تجھے اپنے ولی علی کا واسطہ میری اس جانور سے حفاظت فرما. کہتے یا رسول اللہ جب میں نے اللہ کو اس کے ولی کا واسطہ دیا تو ایک مرتبہ جنگل میں گھوڑا سوار نقاب ڈالے ہوئے چہرے پر دوڑاتا ہوا گھوڑے کو آیا, اور جیسے ہی وہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ شیر اس گھوڑے سوار کا طواف کر رہا تھا, اور بالکل ایسے کر رہا تھا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں. ایک صلوات ہے یا رسول اللہ. اس شیر نے اس گھوڑے سوار کا طواف کیا اور اس کے بعد چلا گیا. وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو میں نے کہا رکو. وہ رکا. میرے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں یا رسول اللہ, چونکہ میں شریف قبیلے کا رہنے والا تھا, میں خود بھی شریف انسان ہوں اور چاہتا تھا کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے پیش کیا جائے. اس وقت میرے پاس نہ درہم نہ دینار کچھ تھا نہیں, روپیہ پیسہ وغیرہ. لہذا میں نے جنگلی پھولوں کو جلدی سے توڑا اور گلدستہ بنا کر اس جوان کو دے دیا. تو رسول اللہ کہتے پھر کاپ کیوں رہے ہو اس جوان سے, اور اس جوان سے کیا مطلب؟ کہا یہ گلدستہ وہی ہے جو میں نے اسے دیا تھا. یہ گلدستہ وہی ہے جو میں نے اس جوان کو دیا تھا. علی نے کہا ہاں میں وہی جوان ہوں. اب ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. علی نے کہا ہاں میں وہی جوان ہوں. علی نے اپنی آستین الٹ کر وہ گلدستہ نکالا تو اتنے سالوں کے بعد بھی تر و تازہ. جب علی کے پاس گلدستہ سالوں کے بعد تر و تازہ رہ سکتا ہے تو علی کی نسل میں جو امام آئے گا وہ سالوں میں بوڑھا نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھے اور جو خون علی ہوگا, جو گوشت و پوشت علی ہوگا, وہ سال ہو جائیں, 1000 سال ہو جائیں, 1400 صدیاں گزر جائیں, وہ جب آئے گا تو ویسے ہی آئے گا جیسے علی جوان تھے. وہ جب آئے گا تو ویسے ہی آئے گا کہ جیسے کوئی جوان آ رہا ہو. وہ جب چلے گا تو ایسا لگے گا کہ جوان چل رہا ہو, اور جب تلوار چلائے گا تو ایسا لگے گا کہ علی تلوار چلا رہے ہیں. لمحوں میں زمینوں کو سمیٹ دیا جائے گا اور وہ جب جہاں جانا چاہے گا وہاں چلا جائے گا. اتنے سالوں کے بعد خون علی بوڑھا نہیں ہو سکتا. علی جوان, علی کا بیٹا جوان, علی کی ہر نسل کا جوان ہے, ہمیشہ ہمیشہ جوان ہے. اور آپ جانتے ہیں آج جس جوان کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں, لہٰذا میں نے اس روایت کو پڑھا تاکہ اس جوان تک پہنچ جائیں جو علی کا ایک خوبصورت جوان ہے, اور ایسا جوان ہے کہ جو چلتا ہے تو لگتا ہے رسول چل رہے ہیں, جو دیکھتا ہے تو لگتا ہے رسول دیکھ رہے ہیں, جو بولتا ہے تو لگتا ہے رسول بول رہے ہیں. ایسا جوان کہ جس کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے, ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے, یعنی علی اکبر ابن حسین ابن علی. علی اکبر شبیہ پیغمبر, علی اکبر شبیہ رسول رسالت. اللہ اکبر. ولادت جب ہوئی ہے نا مولا حسین کے گھر میں جناب علی اکبر علیہ السلام, مدینے میں شور ہے حسین کے گھر اولاد پیدا ہو, وہ بھی بیٹا. بیٹے پر لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں نا.
جبکہ یہ بیٹا دنیا تک کام آئے گا. بیٹی دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی ماں باپ کو, بننے کے بعد اس سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی. انشاءاللہ کسی موقع پر آئی مجلس پڑھنے آئے تو وہ بیٹیوں کی فضیلت میں بیان فرمائیں گے, بیٹے کیا ہیں اور بیٹی کیا ہے. لوگ بیٹے کی پیدائش پہ بڑا خوش ہوتے ہیں, جبکہ بیٹا دنیا میں فخر کا مقام تو بنتا ہے ماں باپ کے لیے, لیکن گھر میں ہوتے ہوئے بھی ماں باپ کو تنہا کر دیتا ہے. بیٹی سسرال میں لڑ کے آتی, میری ماں بیمار ہے, میرے ابا بیمار ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر اگر آپ نے بلایا تو آپ اور بیٹی ہے. بیٹا پیدا ہوا ہے امام حسین جیسے عظیم شہنشاہ مدینے میں آ رہا ہے, جو بھی حسین کو مبارکباد دینے کے لیے, وہ حسین اسے کچھ نہ کچھ تحفتاً عطا کر رہے ہیں, عنایت کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہمارے گھر میں اگر اولاد ہوتی ہے تو ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ اپنی وسعت بھر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں, لوگوں میں بانٹتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو حسین جیسے عظیم گھرانے میں, حسین جیسے عظیم ہستی کے یہاں بیٹا پیدا, وہ بھی شبیہ ہے پیغمبر, بیٹا بھی شبیہ ہے پیغمبر. لہذا امام حسین سب کو بانٹ. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آئیں بھائی کو مبارکباد دینے, بھیا مبارک ہو تمہیں, اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے جو شبیہ ہے پیغمبر, جس کے جسم سے بوئے رسالت مآب آتی, ایسا بیٹا جو خوشبو رسالت مآب رکھتا ہو. حسین نے مبارکباد تو قبول کی, جب کچھ دینے کے لیے باری آئی تو زینب نے کہا نہیں بھیا, آپ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہ بیٹا مجھے دے دیجیے. اس کی پرورش میں زینب نے اپنے چاند سے بیٹے کو علی اکبر کو, حسین نے علی اکبر کو زینب کے حوالے کر دیا. یہی وجہ تھی کہ جب آخری وقت امام حسین سے اجازت لینے آئے ہیں علی اکبر, کہا میرے لال پہلے اپنی ماں سے اجازت لے جاؤ. اور جب ام لیلہ سے اجازت لینے کے لیے گئے علی اکبر تو کہا اے میرے لال علی اکبر پہلے تم اپنی ماں پھوپھی اماں زینب سے اجازت لے کے آؤ, اس لیے کہ مجھ سے زیادہ حق ان پر, ان کا تم پر ہے. میں نے تو صرف تمہیں خلق کیا تھا, جنم دیا تھا, پیدا کیا تھا, انہوں نے تمہاری پرورش پال پوس کر پڑھا. لہٰذا علی اکبر جب زینب کے خیمے میں گئے اجازت لینے کے لیے, درمیان کی ساری باتوں کو میں نے چھوڑ دیا, تو زینب کے خیمے میں کھڑے ہیں علی اکبر, تو بھی اماں میدان میں جانے کی اجازت ہے. زینب اجازت نہیں دے رہی, کیسے دے دے جو شبیہ پیغمبر ہو. اور بہنوں کو بھتیجوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, بڑی محبت ہوتی ہے پھوپھیوں کو اپنے بھتیجوں سے. اور اگر پھوپھی زینب جیسی ہو اور بھتیجا علی اکبر جیسا تو کیا کہنا, محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا. لہٰذا جناب زینب اجازت نہیں دے رہی تو علی اکبر کہتے ہیں کھڑے کھڑے ایک مرتبہ پھوپھی اماں یہ ایک سوال کا جواب مجھے دیجیے. کہتی کیا میرے لال, ایسا سوال کرنا کہ جو میں زینب تمہیں دے سکے, ایسا سوال نہ کرنا کہ زینب کے بس کے باہر ہو جائے. شہزادے نے فرمایا پھوپھی اماں سوال ایسا ہے کہ جو آپ عطا کر سکتے ہیں. کہا کیا ہے میرے لال؟ کہا یہ بتائیے کہ میرے پاپا افضل ہیں یا میں؟ کہنے لگی میرا بھائی تم سے بہتر ہے, وہ امام وقت ہے اسے. پھر دوسرا سوال پھوپھی اماں یہ بتائیے میں آپ زیادہ افضل ہیں یا میری دادی زہرا افضل ہے؟ شہزادی زینب جھٹ سے کھڑی ہو گئی, میرے لال یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ نہیں پھوپھی اماں آپ کو جواب دینا پڑے گا. میرے لال علی اکبر میری ماں سیدت نساء العالمین ہے, میں ان کے مقابل میں کچھ نہیں ہوں, میں ان کی بیٹی ہوں. وہ میری ماں ہے, بنت پیغمبر ہے, کائنات میں ان سے افضل نہیں ہے کوئی, ان سے بہتر نہیں ہے کوئی. تو کہنے لگے اچھا جب اماں زہرا دادی زہرا آپ سے افضل ہیں تو یہ بتائیے کہ میدان قیامت میں اگر دادی زہرا نے یہ سوال کر لیا میرے زینب تم نے اپنے بھائی حسین کو اپنے علی اکبر کو بچا لیا, میرا بیٹا حسین کربلا
اے بوبی اماں زینب یہ بتائیے پھر آپ دادی زہرا کو ایسے جواب دیں گی؟ زینب تڑپ گئی، میرے لال علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ علی اکبر بیویوں اور بہنوں سے مل کر نکلے ہیں تو روایات کہتی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول علیہ السلام کے۔ انشاءاللہ آپ بہت روز کے جملے سنیں گے آپ۔ عزیزان گرامی، امام حسین کو علی اکبر سے اس قدر محبت ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ روایت کہتی ہے جب پیدا ہوئے ہیں مولا حسین مدینے میں ہیں ابھی۔ ایک بزرگ عالم دین سے میں نے اس روایت کو سنا، میں نے خود کتاب میں نہیں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مولا حسین ابھی مدینے میں علی اکبر پیدا ہوئے ہیں، کچھ دن کے ہیں، ام لیلہ کے حجرے میں علی اکبر جھولے میں آرام کر رہے ہیں، لیکن علی اکبر کے محبت جو حسین کے دل میں جگہ کر گئی ہے وہ حسین کو راتوں میں سونے نہیں دے رہی، وہ حسین کو آرام کرنے نہیں دیتی۔ روایت کہتی ہے وہ پڑھتے ہیں کہ آقا حسین ایک مرتبہ مدینے میں رات کے اندھیرے میں اٹھے، اٹھنے کے بعد جدھر لیلہ ام لیلہ کا حجرہ تھا علی اکبر حجرے میں گہوارے میں آرام فرما رہے تھے، رات کا سناٹا دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ حسین رات کے اندھیرے میں اٹھے اور ام لیلہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ام لیلہ بھی سو رہی ہیں، روایت کہہ رہی ہے کہ ام لیلہ بھی بستر پر آرام کر رہی، وہیں قریب علی اکبر کا جھولا رکھا ہوا ہے جس میں علی اکبر آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور وہیں پاس میں چراغ جل رہا ہے جس کی پرچھائی علی اکبر کے نور جو ہے جس کا چراغ کا علی اکبر کے جھولے پر پڑ رہا ہے۔ حسین ابن علی قریب آئے اور جھولے پر جھک کر کے جو ہے علی اکبر کی نظارت کر رہے عزادارو حسین علی اکبر کی رات میں جھولے پر جھک کر زیارت کر رہے، دیکھ رہے، سکون مل رہا علی اکبر کو دیکھ رہے۔ ام لیلہ کو لگا کہ علی اکبر کے جھولے پر کسی شے کا سایہ ہے، کسی چیز، تو ام لیلہ جھٹ سے گھبرا کر اٹھی۔ عجب منظر دیکھا کہ حسین ابن علی رات کے سناٹے میں علی اکبر کو دیکھ رہے۔ اے آقا، اس رات کے اندھیرے میں آپ یہاں ہمیں بلا لیتے، اب علی اکبر کے ساتھ آ جاتے۔ ام لیلہ نے جب یہ کہا، اے لیلہ کیا کرے، علی اکبر کی محبت حسین کو سونے نہیں۔ اے جوانو، علی اکبر کا ماتم، علی اکبر کی محبت حسین کو سونے نہیں دے رہی۔ سوچے بچپنے میں حسین کا عالم یہ ہے کہ علی اکبر کی محبت سونے نہیں دے رہی ہے، تو جب اب بیٹا جوان ہو رہا ہوگا، جس باپ کا بیٹا جوان، جب بیٹا جوان ہوتا ہے باپ کے سامنے بڑھتا ہے تو باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، باپ کا دل بڑھتا جاتا ہے، میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، میرا بیٹا میرے بازو کے برابر آ گیا ہے، میرا بیٹا میرے بازو میں کھڑا ہونے لگا ہے۔ سوچے جب ہم لوگ ایسا سوچتے تو حسین جیسا عظیم باپ، علی اکبر جیسا بہترین بیٹا، وہ بھی شبیہ پیغمبر، کیا گزری ہوگی جب علی اکبر حسین کے سامنے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے سامنے علی اکبر کھڑے، علی اکبر کو حسین ابن علی علیہ السلام نے رخصت کیا، رخصت تو کر دیا، پتھر رکھ کر دل پر رخصت کیا۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح سے حسین نے جوان بیٹے کو رخصت کیا۔ علی اکبر جب گھوڑے پر ایڑ لگا کر آگے بڑھے تو پالنے والے کی خدمت میں عرض کیا، پالنے والے اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلقاً و خلقاً، جو خلق میں خلق میں تیرے رسول سے بڑا مشابہ تھا۔ اے میرے اللہ، جب میں تیرے حبیب کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کی زیارت کرتا تھا، جب میں تیرے رسول کی خوشبو پانا چاہتا تھا تو
علی اکبر کی خوشبو سے رسالت باپ کی خوشبو آتی تھی. اے پروردگار اب وہ میدان میں جا رہا ہے. حسین نے یہ جملے عرض کیے. علی اکبر آگے بڑھے. حسین ایک مرتبہ کمر کو تھامے ہوئے یا بنیا محلن محلا. اے میرے لال علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ. اب جو علی اکبر کو یہ محسوس ہوا جوانوں ایک حسین کے جوان کا ماتم ہے. کوئی تعارف نہ کرو رونے میں, کوئی شرم نہ محسوس کرو. حسین کو علی اکبر کا پرسہ دو. وقت امام کی خدمت میں علی اکبر کا پرسہ پیش کرو. عزادارو علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے, لگا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا کہ بوڑھا کمر کو تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے. جلدی سے جست لگا کر گھوڑے سے اترے. اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. اے بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ اے میرے لال کاش تم اولاد والے ہوتے تو تم جانتے کہ اولاد کی جدائی کیا معنی رکھتی ہے. میرے لال اے علی اکبر, اے بابا. بابا نے رخصت کیا. ایک جملہ کہا علی اکبر, دیکھو جب تک سامنا رہے تو مڑ مڑ کے. اے میرے لال اس بوڑھے باپ کو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر نے وصیت پر عمل کیا. جب تک سامنے رہے مڑ مڑ کر باپ کو دیکھتے رہے. علی اکبر میدان میں پہنچے, ایک شیر کی طرح حملہ کیا. سینکڑوں کو لمحوں میں فنار کیا. ارے گرمی بہت تیز تھی, پیاس کا غلبہ تھا. پلٹ کر علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے. اے بابا اگر چند قطرے آب مل جاتا تو ان ظالموں کو بتاتا کہ شیر مادر خون علی اصغر کیا تاثیر رکھتا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. عزادارو حسین شرمندہ کھڑے ہیں. روایات آپ کے سامنے ہیں. زبان کو دہن میں رکھ دیا, جھٹ سے نکال لیا. اے بابا آپ کی تو زبان ہم سے زیادہ خشک ہے. حسین نے اپنی انگوٹھی کو اتارا. اتارنے کے بعد علی اکبر کے دہن میں رکھا. اس انگوٹھی سے نہ جانے معجز اعجاز کے طور پر پانی نکلا ہے. جو بھی ہوا علی اکبر سیراب ہوئے. روایات میں علی اکبر پھر سے میدان میں پہنچے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بس مجلس تمام ہے. عزادارو اگلے سال زندہ رہو گے تو 6 محرم کو علی اکبر کا ماتم کرو. اور اگر نہیں پتا زندگی کا, اول تو میں دعا کروں گا پروردگار ان جوانوں کو علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں طول عمر عطا فرمانا, تاکہ یہ آئندہ سال وقت امام کی خدمت میں علی اکبر کا پرسہ پیش کر سکے. علی اکبر میدان میں گئے. ارے کب تک لڑتے, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی تھے. میدان میں ایک بلون نے علی اکبر کے نیزہ مارا. بس علی اکبر کے نیزہ پڑھنا تھا کہ قیامت برپا ہو گئی. جو ابھی تک قریب نہیں آ رہا تھا اس میں جرأت پیدا ہو گئی. وہ علی اکبر کے قریب آنے لگا. کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے. علی اکبر گھوڑے سے زخمی حالت میں زمین پر گرے. عزادارو جو بھی کربلا میں مقتل میں جب شہید زخمی ہو کر گھوڑے سے گرتا تھا وہ حسین کو مدد کے لیے بلاتا تھا. لیکن اللہ نے علی اکبر کی شرافت, اس نے جب گھوڑے سے گرے ہیں تو بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا. بس ایک جملہ کہا, یا السلام علیکہ یا
माता मिली सलाह, ए बाबा बेटे का आखिरी सलाह। हुसैन शेर डर की तरह इधर से बढ़े, लेकिन हुसैन से बढ़ा नहीं जा रहा है। हुसैन ठोकर पर ठोकर खा रहे हैं। हुसैन संभलते हैं, या अली मदद। फिर आगे बढ़े, फिर ठोकर लगी, या अली मदद। नहीं मालूम किस अली से मदद मांग रहे हैं, बाबा अली को पुकार रहे हैं या बेटे अली अकबर को। अज़ादारो हुसैन ठोकर पर ठोकर खा रहे हैं, मगर मेरा दिल कहता है हुसैन को ठोकर नहीं लग रही है। बस सहमत तमाम आखिरी जुमला, हुसैन को ज़मीने करबला पर ठोकर नहीं लग रही है। इमाम ठोकर नहीं खा सकता, इमाम हादी होता है, इमाम रहबर और रहनुमा होता, वो ठोकरे नहीं खा सकता। मेरा दिल कहता है अज़ादारो हुसैन के ठोकर नहीं लग रही थी, बल्कि ज़मीने करबला आका के कदमों को रोके लेती थी। ए आका, अरे मत आगे बढ़ो, ए आका, अरे आगे ना जाओ, अरे जवान का लाशा, ए आका कैसे उठाओगे? हुसैन आगे बढ़े, अली अकबर का जनाजा उठा कर लाए, खेमों में गिरिया हुआ वालिया। وسيعلم الذين ظلموا اور اللہ ہماری عبادت والے کو صدقے میں جو بیمار ان سب کو شفا عاجل عطا جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو روزی میں تنگ دست ہے ان کی روزی میں کشادگی اور برکت اور وسعت فرما۔ خدایا ہمارے قوم کے نوجوان افراد جو تعلیم یافتہ ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، اور جو ابھی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں ان کے بھی مستقبل کو روشن اور منور فرما۔ خدایا جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے والدین کے حق کے سلسلے میں بڑی پریشان، خدایا ان والدین کو ان بچیوں کے سلسلے سے ان کے اضطراب اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ خدایا حضرت حجت امام زمانہ کے حضور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلاموں اور ناصروں اور مددگاروں میں شمار فرما۔ اللہم بحق زہرا وعدیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا آخر